بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، یہ میری پہلی ملاقات تھی. اچھا اس سے پہلے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں نے کبھی دیکھا. اچھا دیکھا بھی نہیں نہیں. ہوتا ہے نا جیسے کوئی دور سے دیکھ لیتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے. اچھا کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ گئے؟ ظاہر ہے وہاں سیکیورٹی پروٹوکول بھی بہت زیادہ ہوگا جس کو آپ نے فالو کیا ہوگا، تو پہلے کیا ذہن میں تھا اور جب وہاں گئے تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ ذہن میں یہ تھا کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوگی، بہت وزیر اعظم کا بہت زیادہ پروٹوکول ہوگا، لیکن سادگی معلوم ہوئی ہے مجھے تو. یعنی صحیح ہے. بہت ہی ایک جیسے ہم گئے ہیں تو صرف نام انہوں نے دیکھا لسٹ میں، جی جن علماء کے نام تھے ان میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اندر چلے گئے آرام سے اندر. تو پھر میں جیسے ہی گیا تو گورنر ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے وہ پولیس کے لوگ، سیکیورٹی کے لوگ ویسے ہی مجھے سنتے ہیں، تو ان کی سیلفیاں شروع ہو گئیں. صحیح ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ گیٹ کے اوپر ایک بزرگ کھڑا تھا لسٹ والا. وہ بزرگ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہا تھا نا. اس نے کہا کہ شناختی کارڈ دکھائیں کہ آپ مفتی طارق مسعود. ہاں اس نے ایک شناختی کارڈ، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہا نا. وہ کہہ رہے آئی ڈی کارڈ دکھائیں. ٹھیک ہے. تو اس کو لوگ کہہ رہے تھے بھائی تو منہ تو اٹھا تھوڑا سا اوپر. اچھا پھر تو اندر گئے ہیں تو بہت ہی ایک گھریلو سا ماحول تھا، اور سیکیورٹی گارڈ خود ہی سیلفیاں لے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے تو شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں. ٹھیک ہے. اچھا خیر ہم اندر اس وقت تک وزیر اعظم صاحب نہیں تھے. صحیح ہے. ہم اندر جا کے بیٹھے تو روم میں اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے. تھوڑی دیر میں وزیر اعظم صاحب آ گئے. فرسٹ امپریشن کیا پڑا جب وہ آئے؟ پہلا امپریشن تو یہ کہ ایک فزیکل فٹنس ماشاءاللہ، اس سے میں بڑا متاثر ہوا. ٹھیک ہے. بعض لوگ آپ کو ویڈیو میں اچھے لگتے ہیں، جب حقیقت میں دیکھو تو نہیں لگتے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو میں اچھے نہیں لگتے، حقیقت میں زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو فٹنس کا میرے دماغ میں تصور تھا 70 سال کی عمر میں، اس سے زیادہ فٹنس مجھے نظر آئی. ایک دم نہیں، ایک دم آدمی آتا بڑا جیسے پہلوان، تگڑا آدمی. پہلوان تو نہیں لیکن تگڑا آدمی. صحیح ہے. اچھا صاحب، اس ملاقات کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی وزیر اعظم صاحب آ گئے، بیٹھ گئے، تو پھر آگے کہانی کیسے شروع ہوئی؟ جب وزیر اعظم صاحب آ کے بیٹھے ہیں تو گورنر نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو مائک دیا کہ آپ آغاز کریں. تو اچھا لگا ہمیں کہ ایک عزت دی جا رہی ہے علماء کو، اور خاص طور پہ جو میرے پیر و مرشد ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو ویسے تو سب ماشاءاللہ وہاں قابل احترام تھے، سب علماء تھے، لیکن یہ انسان کی نیچر ہے. بالکل. تو حضرت نے پھر بتایا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب، بعد میں ہماری جب حضرت استاد صاحب سے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو ہم استاد صاحب کہتے ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو کہ آپ کو مائک کیوں دیا؟ انہوں نے کہا میں خود بھی حیران تھا کہ شاید تلاوت کے لیے دیا ہے کہ آغاز کروں میں. پھر انہوں نے بات شروع کر دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حاکم کا حق بتایا ہے، حاکم کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں رعایا کی، تو رعایا کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں حاکم کی. تو دونوں ذمہ داریوں کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یک طرفہ نہیں ہے. عوام پر یہ ذمہ داری ہے، حاکم پر تو ذمہ داریاں سب کو معلوم ہے، لیکن عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلی بات تو اس کے سامنے حق بات کہنا، کلمۃ حق عند السلطان، کہ بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. یہ ایک حق بات ہے کہ یہ بھی ایک حق بات تھی جو انہوں نے کہہ دی کہ کوئی غلطی ہو، کوئی خرابی ہو تو یہ جو چاپلوسی اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں، وہ آرام سے عزت احترام کے ساتھ سامنے کہہ دی جائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو کام حاکم اچھے کر رہا ہو اس میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. یہ نہ ہو کہ تنقید ہی چلتی رہے. بھائی کوئی اچھا کام ہے تو اس میں بتایا جائے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں اچھا لگا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا. تو یہ تمہیدی بات انہوں نے شروع کی. پھر بتایا کہ صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ 9 حق ہیں عوام پر حاکم کے. جیسے حاکم پر عوام کے حقوق ہیں تو عوام پر بھی 9 حقوق ہیں حاکم کے. تو دونوں طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یک طرفہ نہیں ہے. یعنی میں شاید اس کو اپنے الفاظ میں یہ ڈیفائن کروں کہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے، جو ہماری اطاعت کرے، ہماری فرمانبرداری کرے. تو یہاں سے بات کا آغاز ہوا. پھر وزیر اعظم صاحب، اچھا حضرت نے شاید یہ اس میسج میں یہ بتانا تھا کہ بھائی کوئی بات اگر آپ کو حاکم کے غلط لگتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کریں، وہ ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی اچھا کام ہے تو اس میں اپریشیٹ بھی کریں. کیونکہ تجربہ انہوں نے بتایا کہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو تنقید شروع ہو جاتی ہے یا تعریف شروع ہو جاتی ہے، یک طرفہ ٹریفک چلتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا شروع میں حضرت نے بات کی، پھر اس کے بعد ہم شروع سے اس کے بعد جو ہے پھر وزیر اعظم صاحب کو مائک دیا گیا. اچھا تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات شروع کی ہے، میں حیران اس پر ہوا کہ وہی ٹاپک جس میں 15 سال سے چیخ رہا ہوں. مجھے لگا کہ چلو یار ایک آدمی تو متفق ہے. صحیح ہے. بات انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کرتا، میں سمجھتا کہ یہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان مولانا صاحب کا ٹاپک ہی یہی ہے، دلچسپی ہے، 15 سال سے اسی پر بات کر رہے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا.
تو वज़ीर आज़म साहब ने जो बात का आगाज़ किया वो इस पर आगाज़ किया कि मैं 18 साल की उम्र में यूके गया था, वहाँ तलाक का रेशो 14 फैमिलीज में से एक में डिवोर्स का रेशो था। सही है। और अब गया हूँ तो 60% तलाक का रेशो है। यानी ये तलाक का रेशो भी जो बहुत थोड़ी सी शादियां हो रही हैं उनमें 60% जोड़ों में डिवोर्स हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने यूरोप को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, वही कल्चर हमारे मुआशरे में आ रहा है। तो रेप के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो ये जो बेहयाई का एक तूफान है जो, और फिर बड़ी अच्छी बात ये की कि इस्लाम जो है, ये वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम शायद फैमिली सिस्टम को बचाने पर जितना जोर लगाता है इतना किसी और चीज़ पे नहीं, और इसी वजह से इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो पहली दफ़ा मैंने वज़ीर आज़म से बराह रास्त कोई बात सुनी है तो वही बड़ी ख़ानदानी बात सुनने को मिली। मुझे बहरहाल अच्छा लगा, और कोई भी होता तो मुझे अच्छा लगता। सही है ना, ये बड़ा एक इतनी अपर लेवल का एक आदमी बैठकर इस मौजू पर बात कर रहा है, हाँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा है और इतने हसास इशू को उठा रहा है वो, जबकि पूरी दुनिया फैमिली सिस्टम ही को खत्म करने में लगी हुई है। बिल्कुल। तो हमारे एक हाकिम की तरफ से एक ऐसी बात जाना, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि हौसला अफजाई की बात है। तो वजीर आजम ने फिर उलमा से ये मुतालबा किया कि आप लोग यूनिवर्सिटियों में जाएं और जहाँ भी एक तूफान बदतमीजी जो हमारे बेहयाई फैल रही है, और फिर ये उन्होंने खुद कहा कि टिकटॉक पे हमने पाबंदी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल पे बहुत कुछ आ रहा है और बहुत कुछ हम रोक भी नहीं सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये बिल्कुल ही हम इसको खत्म कर दें या सब कुछ हमारे इख्तियार में हो। तो जितनी तेजी से ये सब कुछ फैल रहा है, अगर उलमा बयान करें जाके यूनिवर्सिटियों में और मुख्तलिफ इदारों में, ये यंग जनरेशन को अवेयर करें इस बारे में, ताकि ये तूफान खत्म हो और हमारा खानदानी निज़ाम बहाल हो। तो इसके लिए फिर उन्होंने उलमा से तजावीज़ मांगी। तो एक कम अज़ कम ये टॉपिक बता दिया कि आज हमारी डिबेट और मेरी मुलाकात का बेसिक मकसद ये है। ठीक है। अच्छा, ये जो फैमिली सिस्टम की बात की, तो यहाँ पे पिछले दिनों ये घरेलू तशद्दुद बिल आया, फिर अभी ये कम उम्र में क़बूल इस्लाम के हवाले से चीज़ें आई, तो इस हवाले से उलमा ने वज़ीर आज़म साहब से कोई बात की, कोई मुतालबा रखा, कोई मजम्मत की, या क्या भरपूर तरीके से की। तो ये बात हज़रत उस्ताद साहब पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात में कर चुके हैं, लेकिन इस मजलिस में भी इस बात को उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उठाया और बहुत वज़ीर आज़म साहब से ये कहा गया कि ये दोनों बिल, जो एक घरेलू तशद्दुद का बिल और 18 साल से कम उम्र इस्लाम का, और उसमें हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने भी दलील दी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम को आप क्या कहेंगे, यानी क्या माज़अल्लाह वो गलत था, यानी दुनिया को हम क्या मुँह दिखाएंगे। तो और भी उलमा थे जिनका नाम मैं असल में 2-4 उलमा के अलावा किसी के नाम, मेरी नालायकी है कि मैं जानता नहीं था, वरना मैं सबके नाम लेके बताता कि किसने क्या कहा। तो उस पे वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नामुमकिन है कि ये बिल पास हो जाए। फिर सवाल ये किया गया कि फिर ये पेश कैसे हो गया, पेश कैसे हो जाता है, हर कुछ यानी पेश कैसे हुई, तो सवाल ये निशान है ना। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ जो है ना मुल्क में बहुत सारी साजिशी अनासिर हैं, नाम भी लिए उन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है लेना यहाँ मुनासिब नहीं है, कि वो साजिशी अनासिर इस तरह के बिल पेश करते हैं और करते रहेंगे। ये हर दौर में होते हैं, होते रहेंगे, इनको पेश करने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन पास होने के लिए असेंबली में हमारे पास आएगा तो ये नामुमकिन है कि ये पास हो जाए। और ये कहा कि कैसे मुमकिन है कि हम ऐसा कानून पास कर दें कि 18 साल से कम उम्र में कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वही स्टाइल था जो एब्सोल्युटली नॉट वाला स्टाइल था ना, कि ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो बहुत हौसला अफजा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब उलमा ने, यानी जब ये उन्होंने कहा है ना कि ये नामुमकिन है, तो सबकी तरफ से एक हौसला अफजाई हुई कि माशाल्लाह आवाजें आई एक ना, कि खुश हुए सब अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ इस मामले में उनका जो अपना मौक़िफ़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। तो उलमा से तजावीज़ जब उन्होंने मांगी, तो क्या कॉमन तजावीज़ क्या दी उलमा इकराम? देखें, मैं तो खुद कुछ तजवीज़ें पेश करना चाह रहा था, मुझे तो पहली दफ़ा मौका मिला था, अभी तक तो बयानात ही चल रहे थे हमारे। इन तजावीज़ में 2-3 घंटे की तजावीज़ ही चल रही होती हैं अवाम के सामने, तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला था। लेकिन ज़ाहिर है सीनियर उलमा थे मुझसे पहले, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। उन उलमा की तरफ से भी बड़ी अच्छी अच्छी तजवीज़ें आई। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे थे मौलाना इमरान उस्मानी, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि जब आप नौजवानों को अगर कोई मुस्बत एक्टिविटीज़ नहीं देंगे तो वो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे, मोबाइल फोन, वो पबजी खेलेंगे, वो ये करेंगे, वो टिकटॉक में मशगूल होंगे। तो आप उनको बिजनेस की तरफ लेकर आए अमेज़ॉन के जरिए और जो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में। तो ये नौजवान अगर इस पे बैठेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे। दावत इस्लामी के एक मौलाना साहब थे, नाम मुझे उनका याद नहीं, इंटरनेट पे कभी कभार नजर आते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ें दी और उन्होंने तो बताया कि हम अमली क्या कर रहे हैं। मैं तो हैरान हुआ उनके माशाल्लाह उनके जो काम सुनकर, और वज़ीर आज़म भी बड़े मुतासिर हुए कि
جیسے یہ بے حیائی والے کارٹون آپ کو پتہ ہے، لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں، تو دعوت اسلامی کے جو مولانا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے کارٹون لے کر آئے ہیں جس میں اسلامی تاریخ دکھائی جا رہی ہے، اور وہ ملینز ان کے چینل کے سبسکرائبر ہیں. تو بہت اچھا ایک حوصلہ افزائی والا بھی، ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس نہج پہ بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا، وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ارطغرل ڈرامہ بھی پاکستان اسی نیت سے لے کر آیا ہوں، اور پہلے جو میڈیا والے مجھے کہتے تھے کہ ایسا ڈرامہ جس میں بے حیائی نہ ہو وہ چل نہیں سکتا، تو ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے، کہتے میں ارطغرل ڈرامہ جب لایا ہوں یہاں پہ، اور یہ کتنا پھیلا ہے، اس کو پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا، اس کے کتنا زیادہ واچنگ ٹائم کتنا ہے نیٹ پر. تو کہتے ہیں میں اب یہ میڈیا والوں کو بولتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ بے حیائی کے بغیر ڈرامے نہیں چل سکتے، تو یہ کیسے چل رہے ہیں؟ اس میں اس کا تو سارا کنٹینٹ ہی اسلامی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات میرے سامنے آئی کہ چلو یہ خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب لے کر آئے ہیں ڈرامہ. جی بالکل، وہ تو انہوں نے آن کیم کہہ چکے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم آلٹرنیٹ متبادل جب تک نہیں لائیں گے تو اس پہ ہم پابندیاں نہیں لگا سکتے. اچھا، اگر آپ کو موقع ملتا، یعنی وقت ہوتا اور وزیر اعظم صاحب کو آپ سے کوئی تجاویز وہاں پہ مانگی جاتی، آپ کو مائک حوالے ہوتا، کیا کہتے آپ؟ میرے ذہن میں 4 پوائنٹ تھے جو میں نوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی میرا نمبر آ گیا اگر، تو میں 4 باتیں 1 2 3 4 کر کے جلدی بیان کرتا ہوں. نمبر 1، یہ کہا گیا کہ 60% یورپ میں طلاق کا ریشو ہے، جو شادیاں ہو رہی ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. تو میں ایک بات کبھی موقع ملا زندگی میں تو یہ رکھوں گا، یہ ویڈیو ہمارے توسط سے بھی آپ اس ویڈیو، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہاں شادیاں ہو چکی ہیں ان کو تو بچائیں نا. بالکل. عدالتی خلا جس طرح سے آج چل رہا ہے، یہ کسی مکتبہ فکر کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. نہ اہل حدیث کے یہاں، نہ حنفیہ، نہ مالکیہ، نہ شافعیہ، نہ حنابلہ، نہ شیعہ، نہ بریلوی، کوئی مکتبہ فکر اس کو نہیں مانتا. آپ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لیں. ٹھیک ہے. عورت عدالت میں گئی، بہر صورت عدالت نے اس کو خلا کی ڈگری دینی ہے. ڈیورس کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اسلام میں خاندانی نظام کو بچانے کی. یہ 2 طرفہ نہیں ہے، نکاح تو دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن طلاق کا حق شریعت نے شوہر کو دیا ہے. عورت اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی، الا یہ کہ کوئی ناقابل تلافی یعنی ناقابل برداشت کوئی ظلم ہو رہا ہو، نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. تو یہ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں کچھ کنڈیشن ہے جن میں جج کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون جا کے کہیں کہ جی مجھے رہنا ہی نہیں ہے بس. صحیح ہے. تو اس سسٹم کو جو جنرل مشرف کے دور میں ایک ڈنڈے کے زور سے نافذ کیا گیا ہے، تو اس پر قانون سازی ہو، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ میں تو لوگوں کے گھریلو مسائل نمٹاتا ہوں نا، صبح شام ہمارے پاس فیملی آ رہی ہیں، مرد آ رہا ہے، یار مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی، میری بیوی کا کہیں کسی سے غلط تعلق ہو گیا، دوستی ہو گئی، اور وہ عدالت سے خلا لے گئے، وہ چلی گئی، اور پھر بچہ بھی لے کے چلی جاتی ہیں. تو بچے تو دونوں کے ہیں نا، جیسے ماں کے ہیں ایسے باپ کے بھی ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ عدالت ماں ہی کو وہ کر رہی ہے اور شوہر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. خودکشی کی خبریں ہم نے سنی ہیں، اور ڈپریشن کے مریض ہوئے ہیں لڑکوں کے باپ جو مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں کہ پاگل ہو گئے، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بھئی بیوی کا کسی مرد سے ناجائز چکر چلا، شوہر سے ڈیورس لی، اور بچے بھی اسی کے، بیٹی بھی سوتیلی بیٹیاں بھی سوتیلے باپ پال رہے ہیں. تو باپ پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ بھی چیز ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مرد نکاح کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں، جی، اور جو ہو چکی ہیں نکاح وہ ہو چکے ہیں وہ بھی. تو پہلا تو ایک اتنی تفصیل سے تو میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن وہاں میں بہت مختصر بتاتا اس کو. نمبر 2، نکاح جو یہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کیا جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے. صحیح ہے. اس پہ گورنمنٹ جو ہے ترغیبی مہم چلائے. بھائی یہ جو ہمارے یونیورسٹیوں میں اور میڈیا پہ جو ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دقیانوسی والا کام ہے، پہلے پڑھائی، اور بھائی یہ پڑھائی اور یہ سب چیزیں نکاح کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. خلافت عثمانیہ میں تو نکاح کرنے والوں کی مدد بھی کی جاتی تھی، پیسے دیے جاتے تھے ان کو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پیسے دیں، لیکن کم از کم لٹریچر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کو ایجوکیشن سسٹم، جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے یونیورسٹی میں جائیں آپ بے حیائی کے خلاف بیان کریں، باتیں کریں. تو بھائی لڑکا لڑکی وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم کیا بیان کریں وہاں جا کے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک ماحول ہی ایسا ہے، بیان تو کرنا چاہیے، کریں گے بھی انشاءاللہ، لیکن یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز وہی ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. مفتی زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے رضائی بہن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو بے شک یہ غلط اس میں بھی دکھایا جائے، نیگیٹو میں دکھایا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن دکھا تو دیا نا آپ نے. تو اس طرح کے ڈراموں پہ پابندی لگائی جائے کہ جو ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ 4 باتیں تھیں کہ یہ میں کروں گا، اور اللہ کرے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے. بہت شکریہ جی، آپ نے اس پوری ملاقات کا حوال ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. جزاکم اللہ خیر. ہم سب کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جہاں کچھ خرابیاں ہیں حکمرانوں میں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم جو ہر وقت
آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو جی تو جیسے میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے جی تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو تو کوئی بھی جب آپ کا حاکم ہو وزیر اعظم ہو صدر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اچھے انداز سے ان کو نصیحت کریں ان کی خامیوں کو بھی عزت اور اچھائی کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں اس سے میں نہیں کہتا کہ شر 100% ختم ہو جائے گا شر انشاءاللہ کم ہو جائے گا تو کوئی بھی حاکم ہو چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا حضرت مولانا فضل الرحمان ہو یا چاہے کوئی فوجی حاکم مسلط ہو کے آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا اطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کہ تم پر حبشی غلام جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو وہ بھی مسلط ہو جائے تو اطاعت کرنی ہے اس کی بات کو سننا ہے اور حق بات اس کے سامنے کہنی بھی ہے تو سلیقے سے طریقے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے تو اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے اور نعرے بازی اور گالی گلوچ اور ان چیزوں سے ہم احتراز کریں تو میرا خیال ہے بہت کچھ خیر کا کام ہو سکتا ہے تو اتنا بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جتنا ہماری قوم نا امید ہوئی ہوئی ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا کام پورا کریں بغیر کسی لالچ کے حکمرانوں کے پاس جانے والے علماء کی دو قسمیں ہیں ایک اپنے مفاد کے لیے اور ایک ان کو نصیحت کے لیے بالکل تو یہ جو منع ہے اسلام میں حکمرانوں کے پاس جانا یہ وہ ہیں جو چاپلوسی کے لیے جاتے ہیں ان سے عہدے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں لیکن اگر اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو اسلاف کی سنت ہے بالکل تو وہاں جتنے بھی علماء تھے ماشاءاللہ سب سنجیدہ تھے جو مجھے لگا ایک اچھا منظر لگا اور بہت عزت احترام کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور سب لگ رہا تھا کہ اصلاح ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں جی بالکل تو اچھا لگا تو سنا ہے کسی چائے کے کپ کے بھی روادار نہیں ہیں آپ اس ملک جب میں وہاں گیا ہوں تو ہمارا تو خیال تھا بڑے سموسے اور پکوڑے اور چٹنیاں اور کباب آئیں گے لیکن وہاں تو چائے کے چند کپ آئے اچھا اور مجھے وہ بھی نہیں ملا حالانکہ میرا وہ چائے کا ٹائم ہے اور میرا خیال ہے میں 1 سال کے بعد کر بغیر چائے کے رات کو سویا ہوں چائے پیے بغیر یعنی رات کو مطلب یہ عصر کے بعد بھی چائے نہیں پی پھر اتنی وہ ٹریفک کا رش بہت تھا تو عشاء تک میں گھر پہنچا ہوں تو چائے میں نے کہا پیوں گا تو نیند خراب ہو جائے گی تو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں جو چائے کا جو معمول تھا اس سے بھی گئے ہم لیکن ہمیں یہ بھی اچھا لگا صحیح یہ بھی اچھا لگا اس لیے کہ چھوڑو یار یہ کیا چائے سموسے اپنے گھر جا کے کھاؤ جو بات کرنے آئے ہو تمیز سے بات کرو پتلی گلی سے نکلو جو ہمارا اسٹائل ہے